بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دیکھیں قرآن پاک کی تفسیر ہم شروع کرنے لگے ہیں نیٹ کے اوپر، تو پہلے خیال تھا کہ ہم شروع کریں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم برکت کے لیے درود شریف کی اہمیت کو پہلے بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو تسلیما، جیسا اس کا حق ہے۔ اب دیکھیں بیٹے، صلاۃ کہتے کس کو ہے؟ صلاۃ کا لفظی معنی کیا ہے؟ صلاۃ کا لفظی معنی ہے اپنے یہ پسلیاں یہاں سے لے کے نیچے تک ان کو ہلانا۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم نماز میں رکوع سجود کرتے ہیں تو پسلیاں ہلتی ہیں نا، اسی طریقے کوئی پہاڑ کے اوپر جاتا ہے تو جو اوپر مرکز نہیں ہوتا، مرکز کی طرف نظر رکھنا اور اوپر زور لگا کے جانا اور نظر نہ ہٹانا مرکز سے، اس کو کہتے ہیں صلاۃ۔ اب دیکھیں دو جگہ پہ صلاۃ استعمال ہوا ہے، ایک نماز میں، ایک درود شریف میں۔ تو نماز کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اس کو قائم رکھو اقیموا الصلاۃ، اور درود شریف کے بارے میں کہا ہے کہ نبی پر درود بھیجو۔ اب دیکھیں یہ دونوں صلاۃ لفظ استعمال ہو رہے ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ معنی تو میں نے بتا دیا نا کہ اپنا یہ جسم کو ہلا کے یا زور لگا کے یا مرکز کی طرف نظر رکھ کے چلتے جانا، یہ اس کا معنی ہے۔ اب دیکھو اقیم الصلاۃ، قرات نہیں کہا گیا ہے، اقرا الصلاۃ نہیں کہا گیا، یا تعدی الصلاۃ یا ادا الصلاۃ نہیں کہا گیا، کیا کہا گیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو۔ صلاۃ کا لفظ جو صلاۃ کا جو معنی لیا گیا ہے نا، وہ ارکان بھی ہیں، سنت ہے نا، ارکان جو ہم ظہر اثر پڑھتے ہیں یہ ارکان بھی ہیں، اس سے آگے بھی بات ہے، یہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو سنت ہے نا، ہم وہ رکھتے ہیں پڑھتے ہیں، وہ ظہر کی، عصر کی، مغرب کی اور فجر عشاء جو بھی ہے ہم پڑھتے ہیں یا نفل پڑھتے ہیں، یہ تو رکھتے ہیں نا، لیکن اقیم الصلاۃ کیا ہے؟ اس کو قائم کرنا کیا ہے؟ دوسری طرف ادھر چلے جائیں، اور اللہ کے رسول کے اوپر صلاۃ پڑھنا کیا ہے؟ وہ صلاۃ کا کیا چیز ہے؟ یہ کافی دیر سے میں اس کے اوپر تحقیق کر رہا ہوں، تو میں جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں، جو مجھے سمجھ آئی ہے میں وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں صلاۃ کا جو لفظی معنی میں نے کہا ہے کہ توجہ، متوجہ ہونا، یعنی یکسو ہو کے چلنا، نظر نہ ہٹانا۔ مثلا آپ مرکز کی طرف دیکھ کے چل رہے ہو تو نظر نہ ہٹے اس مرکز تک پہنچنے تک، اس کو کہتے ہیں صلاۃ۔ اقیم الصلاۃ کا کیا مطلب ہوا؟ کہ تم نے اپنی زندگی کو جب آپ یہ تو زور فجر عشاء جو ہے یہ تو پریئر ہے نا، اسمبلی ہے، جیسے صبح پریڈ کے شروع میں ہوتی ہے اسمبلی، یا سکول میں اسمبلی ہوتی ہے، یہ اسمبلی ہے، فجر بھی اسمبلی ہے۔ اب فجر جو اسمبلی ہے یہ کب تک، اس کے بعد کیا شروع ہو جاتا ہے؟ اسمبلی کے بعد اصل کام شروع ہو جاتا ہے نا، یعنی آپ پڑھتے ہو، یا فوج کے اندر وہ کیا کرتے ہیں،
اپنے کام میں فوج چل پڑتی ہے، لیکن صبح پریڈ ضروری ہے، اسمبلی ضروری ہے، اسمبلی پہلے ہوتی ہے نا صبح، یہ فجر ظہر عصر یہ اسمبلی ہیں، پریڈ یعنی فوج کو چلنے سے پہلے، صبح اٹھنے سے پہلے یا اپنے کام میں مشغول ہونے سے پہلے کیا کرتی ہے وہ؟ پریڈ، اسمبلی۔ اسکول میں بھی پہلے اسمبلی ہوتی ہے نا، یہ فجر ظہر عصر یہ اسمبلی ہے، کس بات کی؟ صلاۃ کو قائم کرنے کی۔ صلاۃ کو قائم کرنا کیا ہے؟ صلاۃ کو قائم کرنا کیا ہے یہ میں بتانے لگا ہوں آپ کو۔ اس دوسری طرف بھی آ جائیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں نبی پر صلاۃ بھیجتا ہوں، اے مومنو تم بھی بھیجو۔ مطلب کیا ہے؟ زبان سے جو تم اقرار کرتے ہو نا، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ادھر یہ تو ہوگی اسمبلی، دہرانا۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے یکسو ہونا۔ یکسو سے مراد یعنی متوجہ ہونا اللہ کے رسول کی طرف، ہر وقت متوجہ رہنا، زندگی کا کوئی لمحہ بھی زندگی اللہ کے رسول سے توجہ نہ ہٹانا۔ ایک تو اقرار ہے نا، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں ہم، یہ بھی ہے ساتھ۔ دوسرا کیا ہے؟ اللہ کے سیدھے کے پڑھ، اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہونا، ادھر بھی بات ہوگی اقیم الصلاۃ، اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ نماز میں میں ہے قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو ادا ہے نا اسمبلی، ہم ظہر عصر مغرب پڑھتے ہیں، یہ ہم دہراتے ہیں، فجر میں دہراتے ہیں یا اللہ ہم یہ ہے یا اللہ تو بڑا، الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ وہ جو تعریفیں ہیں، پہلے تعریفات، اس کے بعد ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں وغیرہ وغیرہ آتا ہے نا، یہ تو ہوگا اقرار۔ اسمبلی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اقرار۔ صبح اقرار ہی کرتے ہو نا، درود شریف پڑھتے ہو یا نعت جو پڑھتے ہو، یہ اقرار کرتے ہو کس کا؟ کہ ہم آج اسکول پڑھیں گے، یہی ہے نا، یہ ہے اقرار۔ آگے کیا ہے؟ آگے توجہ کرو میری طرف، یہ بات بڑی اہم ہے۔ آگے کیا ہے؟ کہ متوجہ ہو جانا اللہ کی طرف ہر وقت، ادھر بھی اللہ کے رسول کی طرف ہر وقت متوجہ ہونا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ تو اقرار ہو گیا نا، دہرانا۔ ایسے سمجھو کہ جب ہم فجر میں شروع ہوتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں یا اللہ تو ہی رب ہے، تو ہی یہ ہے، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم برائی سے بچنا چاہتے ہیں، ہمیں ہدایت دے، یہ ہے اقرار، دہرائی۔ اڑ کے منہ دھو کے ہاں، یہ ہے دہرائی۔ بات سمجھ آئی نہیں میری ہے؟ تو یہ ہے دہرانا، لیکن اس کے بعد یکسو ہونا، اس کو قائم رکھنا، جو آپ نے اقرار کیا ہے فجر کے دوران، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے رب ہونے کا، اللہ کی امداد کا، اور ہدایت مانگنے کا، جو وغیرہ وغیرہ آپ نے کیا ہے، اس کو پھر آپ نے عملی زندگی میں لے کے آنا ہے۔ وہ تو اقرار ہو گیا اسمبلی۔ اب اس کے بعد ظہر تک، فجر سے اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آیا نا کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے، ایسے ہے نا، تو برائی سے کیسے بچاتی ہے؟ کہ فجر کے ٹائم پہ آپ نے اقرار کیا ہے، اور جب تم اقرار کے اوپر قائم رہتے ہو، متوجہ رہتے ہو اللہ کی طرف، صلاۃ کا مطلب ہے متوجہ رہنا، یکسو ہونا، متوجہ رہتے ہو، تو پھر تم کبھی اللہ کے حکم سے باہر نہیں جاؤ گے۔ تو جب نماز کو قائم کر لیا، وہ ہے اقرار۔ صبح اسمبلی ہے نا، فجر کی نماز کو آپ نے ادا تو کر لیا، قائم نہیں ہوئی، اب اس کو قائم کب تک رکھنا ہے آپ نے؟ ظہر تک۔ وہ قائم کیا ہے؟ اللہ کی طرف توجہ کرنا، ہر وقت متوجہ رہنا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر لیا۔ پہلے سنت ہوگی کہ آپ نے 2 فرض اور 2 سنتیں پڑھی، یہ اللہ کا وہ اقرار ہو گیا، اسمبلی ہوگی۔ اب اس کو قائم کب تک رکھا آپ نے؟ ظہر تک۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے برائی جب قائم رکھو گے، قائم رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ برائی سے دور رہنا، اچھے کام کرنا، حلال کھانا وغیرہ وغیرہ، تو برائی سے دور ہو گئے۔
ہیں نماز کو قائم کرنے کی وجہ سے. اگر تم نماز قائم کرتے ہو, نماز پڑھنے سے نہیں ہوتا, وہ تو آپ نے اقرار کیا ہے, وہ تو سنبھلی ہے. اس کو قائم رکھنا, وہ 2 رکھتے 4 رکھتے فجر کی پڑھ کے آپ نے قائم رکھی کب تک؟ ظہر تک. پھر ظہر میں پھر سنبھلی, عصر تک قائم رکھا. اس کو قائم کرنا, قائم یعنی صلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ متوجہ ہونا, اس کو اس توجہ کو قائم رکھنا. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف متوجہ رکھنا. تو اس کو کہتے ہیں صلاۃ. ہر وقت متوجہ ہونا. یہی ادھر آ جاؤ دوسری طرف. اللہ کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے رسول کی پر درود بھیجتے ہیں. پڑھنا بھی ہے صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ, جیسے ہم پڑھتے ہیں, سنت ہے, پڑھنا بھی ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اقرار کیا ہے؟ صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ. تصدیق بالقلب کیا ہے؟ کہ اس کو پکا رکھنا. اب اللہ کہتا ہے کہ میں درود بھیج دوں. اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بھی توجہ اس کی طرف ہے, اللہ کے رسول کی طرف, اپنے میرے نبی کی طرف, اور فرشتوں کی بھی ادھر ہی ہے. یعنی میری رحمت ساری اس کی طرف ہے. آپ کیونکہ اللہ کے رسول کے بارے میں کہا کہ رحمت للعالمین ہے, یعنی ساری رحمت میری کدھر ہے؟ نبی کی طرف. میری توجہ بھی ادھر ہی ہے رحمت کی, یعنی میری توجہ بھی رحمت کی اسی کی طرف ہے. اے مومنو, اگر تم بھی چاہتے ہو فلاح پانا یا رحمت چاہنا تو کدھر متوجہ رہو؟ اللہ کے رسول کی طرف ہر وقت متوجہ رہو. کوئی ایسا وقت نہیں جو تم اللہ کے رسول کی ذات کو اپنے ذات سے یا اپنے سوچ سے یا اپنی نظر سے ہٹا سکو. کوئی ایسا وقت نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ, اب جو وقت بھی آپ اللہ کے رسول کو اپنی ذات سے نکالو گے وہ وقت کفر کا ہوتا ہے. کیسے؟ ویسے کہ جیسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں حلال کھاؤ. اب تم ہر وقت یہ توجہ رکھنی ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے؟ حلال کھاؤ. اللہ کے رسول کہتے ہیں ظلم نہ کرو. ہر وقت توجہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں ظلم نہ کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کو ایک مانو. ہر وقت متوجہ اللہ کے رسول کی طرف یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کو ایک مانو. یہ توجہ صلاۃ ہے, اس کو قائم رکھنا یہ صلاۃ ہے. وہ جو ہم فجر ظہر عصر پڑھتے ہیں وہ صلاۃ تو ہے, لیکن وہ اقرار, وہ سنبھلی ہے, اقرار ہے. آپ کو اسی طریقے صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھنا یہ اقرار ہے, اقرار باللسان ہے. اس کو قائم رکھنا, اللہ کے رسول کی طرف ہر وقت متوجہ رہنے کا نام کیا ہے؟ صلاۃ. صلاۃ کا لفظی معنی متوجہ ہونا, یکسو ہونا. یعنی آپ کا ہر لمحہ اقیم الصلاۃ ہونا چاہیے. ہر وقت نماز کو قائم رکھا جائے. یعنی جو فجر پڑھی ہے آپ نے اس کو قائم ظہر تک ہر صورت میں رکھنا ہے. یعنی حلال کھانا ہے, حرام سے بچنا ہے, برائیوں سے بچنا ہے. یہ ہے قائم رکھنا. اللہ کے رسول کی طرف صلاۃ کیا ہے؟ پہلے صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھنے کے بعد کیا ہے؟ اس کو قائم رکھنا. کیا؟ اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے, اللہ نے یہاں سے, اللہ کے رسول نے یہ منع کیا ہے, اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے, وغیرہ وغیرہ. اس کو کہتے ہیں صلاۃ. اب جب یہ بات پکی ہوگی کہ ہم صلاۃ کے اندر فلاح ہے کہ ہمیں برائی سے بچاتا ہے, بے حیائی سے بچاتی ہے, کیونکہ اقیم الصلاۃ آ گیا. توجہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف کیا کرتی ہے؟ ہمیں برائی سے بچاتی ہے. تو جب یہ اللہ کے رسول کی طرف ہر وقت متوجہ رہنے سے مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی یہ خوشنودی ہے کہ ہم برائی سے بچیں. ہر وقت متوجہ رہنا, اللہ کے رسول ناراض نہ ہو جائے, اللہ کے رسول ناراض نہ ہو جائے. یہ صلاۃ ہے. پڑھنا بھی ہے, وہ تو اقرار ہے نا, لیکن یہ صلاۃ ہے توجہ کرنا. جب یہ بات پکی ہوگی تو اس کے بعد کیا آئے گا کہ تم سلام بھیجو کہ اللہ کے رسول رحمت بن گیا ہمیں برائی سے بچنے کے لیے. کیا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول ہمارے لیے رحمت بن گئے ہیں.
برائی سے بچنے کے لیے. سلم تسلیمہ کا یہ سلام بھیجو، سلام بھیجتے اس طریقے سے بھیجو جیسے اس کا حق ہے، بڑی محبت سے، پیار سے. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، بڑے پیار سے. کیوں کہ ہمیں ہماری توجہ اللہ کے رسول کی طرف تھی. ان کی زندگی بہترین اسوہ حسنہ ہے نا. تو اس اسوہ حسنہ کی طرف ہماری توجہ رکھنا ہر وقت، پھر اس پر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے باعث رحمت بنا ہے. اس لیے سلمو تسلیمہ، سلام بھیجو اس یہاں تک کہ جیسا کہ اس کا حق ہے. یہ بیٹے میں نے بڑی دیر سے بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ صلوات کا وہ لوگ صلوات و سلام علیہ رسول اللہ پڑھ کے جان چھڑا دیتے ہیں. یہ نہیں ہے صرف اللہ کے رسول کی طرف متوجہ رہنا ہر وقت، یہ نام ہے، اس کا مطلب ہے صلوات. توجہ کا نام ہے نا، میں نے پہلے بتا دیا کہ صلوات کا یہ معنی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب آپ اللہ کے رسول کی طرف ہر وقت متوجہ رہیں گے تو پھر کبھی گناہ نہیں کریں گے. صلوات کا یہ مطلب ہے. اقیم الصلاۃ کا بھی یہ مطلب ہے کہ نماز پڑھو، نماز کو قائم رکھو. جو تم نے ظہر عصر فجر پڑھی ہے اس کو قائم رکھو، یعنی ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہو. تو کیا مطلب ہے؟ جب تم اللہ کی طرف متوجہ رہو گے، اللہ کے رسول کی طرف متوجہ رہو گے، تو پھر کبھی تم برائی نہیں کرو گے. ٹھیک ہے بیٹے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اتنا ہی رکھو آج.